کرتے ہیں ضلع صوبت پور بلوچستان سے ہمارے اون نیوز کے ڈسٹرکٹ بیورو چیف جعفر خان بلوچ کی رپورٹ کے مطابق صوبت پور یونین آف جرنلسٹ کی نئی کابینہ تشکیل دے دی گئی۔ چیئرمین صفدر خان کھوسا، وائس چیئرمین عبدالغفار سومرو، صدر محمد جمل، سینئر نائب صدر سردار بنگلزئی، سینئر نائب صدر دوئم محمد علی بمبل، نائب صدر محمد نواز کھوسا، جنرل سیکرٹری رحمت اللہ کھوکھر، ڈپٹی جنرل سیکرٹری عطا محمد کھوسا، جوائنٹ سیکرٹری جعفر خان بلوچ، فائنانس سیکرٹری محمد نواز تہیم، آفس سیکرٹری سومر ہامبھی، رابطہ سیکرٹری امجد علی شاہ، پریس سیکرٹری صدام حسین دائیو، آرگنائزر رحمت اللہ گنیا منتخب ہوئے۔ نئی کابینہ کے قیام کا مقصد ضلع میں صحافی برادری کو مزید منظم کرنا، صحافیوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانا اور پیشہ ورانہ خدمات کو مؤثر انداز میں آگے بڑھانا ہے۔ اس موقع پر چیئرمین صفدر خان کھوسا اور صدر محمد جمل بلوچ نے کہا کہ یونین صحافیوں کے مسائل کے حل، آزادی صحافت کے فروغ اور باہمی اتحاد اتفاق کے لیے بھرپور کردار ادا کرے گی۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ تمام صحافیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے اور ضلع میں صحافتی اقدار کے فروغ کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں گے۔ صحافی برادری نے نئی کابینہ کو مبارکباد دیتے ہوئے امید ظاہر کیا کہ یہ قیادت صحافیوں کی فلاح و بہبود، پیشہ ورانہ ترقی اور درپیش مسائل کے حل کے لیے مؤثر اقدامات کرے گی۔ اوکاڑہ میں ڈپٹی کمشنر اوکاڑہ محمد اکرام ملک کی ہدایت پر ستھرا پنجاب ایجنسی کا صفائی آپریشن بھرپور انداز میں جاری۔ مینیجنگ ڈائریکٹر ستھرا پنجاب ایجنسی اوکاڑہ چودھری عبدالجبار گجر کی زیر نگرانی صفائی عملہ تحصیل بھر میں متحرک ہے اور مختلف علاقوں میں صفائی ستھرائی کے کام انجام دے رہا ہے۔ مرکزی شاہراہوں، بازاروں اور رہائشی علاقوں میں مینول سویپنگ، میکینیکل واشنگ، ڈی سلٹنگ اور ڈور ٹو ڈور ویسٹ کلیکشن کا عمل بلا تعطل جاری ہے تاکہ شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کیا جا سکے۔ صفائی آپریشن کی نگرانی سارکو پروجیکٹ مینیجر وسیم اشرف اور تحصیل مینیجر نعمان راشد کر رہے ہیں، جبکہ تمام ٹیمیں مقررہ اہداف کے مطابق فیلڈ میں خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ سارکو انتظامیہ نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھنے میں صفائی عملے سے بھرپور تعاون کریں، کوڑا کرکٹ مقررہ مقامات پر ڈالیں اور ستھرا پنجاب کے وژن کو کامیاب بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ٹنڈوباگو رپورٹ شہزاد میمن ٹنڈوباگو 4 روز قبل حیدرآباد جاتے ہوئے لاپتہ ہونے والے ٹنڈوباگو کے قریب گاؤں پیر بخش چانڈیو کے رہائشی نوجوان نوید چانڈیو کی بازیابی کے لیے صاحب خان چانڈیو، علی اصغر چانڈیو، محمد حیات چانڈیو اور سچل ہلیپوٹو کارو ہلیپوٹو کی قیادت میں نیشنل پریس کلب ٹنڈوباگو کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر لاپتہ نوجوان نوید چانڈیو کے بھائی صاحب خان چانڈیو نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ 4 روز قبل ان کا بھائی نوید چانڈیو مزدوری کے سلسلہ میں ٹنڈوباگو سے حیدرآباد جانے والی وین میں سوار ہو کر روانہ ہوا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد اس کا موبائل فون بھی بند ہو گیا، جس کے بعد سے آج چوتھے روز بھی اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں مل سکی۔ وہ کہاں ہے؟ انہوں نے آئی جی سندھ، ڈی آئی جی حیدرآباد، ایس ایس پی بدین اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اپیل کی ہے کہ ان کے بھائی کو جلد از جلد بازیاب کرا کر اہل خانہ کی پریشانی کا خاتمہ کیا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں ہرون سے۔ رزق رب ذوالجلال عطا کرتے ہیں اور مخلوق خدا کی بھلائی اور انسانیت کا احساس بلا تفریق مذہب اور ملت اللہ تعالیٰ ہی انسانوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ خدا کی راہ میں خرچ اخراجات رب ذوالجلال سے ایسا منافع بخش کاروبار ہے جس میں خسارے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اپنی زندگی میں کئی نشیب افراز دیکھے، صرف دولت کمانے کی طرف دوڑ لگائی، مگر کامیابی اس وقت حاصل ہوئی جب خداوند منان سے تجارت کی، اللہ کی راہ میں چند روپے خرچ کرنے سے ایک ہی دن میں دینی اور دنیاوی بے پناہ منافع حاصل ہو جاتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار معروف سوشل لیڈر، مینیجنگ ڈائریکٹر ندیم موٹر کمپنی ہرون آباد چودھری محمد ندیم ارائن نے آن نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ حاجی محمد ندیم ارائن نے کہا کہ دنیا آخرت کی کامیابی اسی میں ہے۔ مخلوق خدا سے بھلائی خدا تک پہنچنے کے دیگر راستوں میں سے بہترین راستہ ہے۔ رکنی پانی کی تلاش میں دور دراز علاقوں سے لوگ سمرسیبل پمپ کے ماہر استاد محمد ارشد کی دکان کا رخ کرنے لگے۔ کوہ سلمان ڈویژن کے ہیڈ کوارٹر رکنی میں پانی کی سطح کم ہونے کے باعث شہریوں اور دیہی علاقوں کے لوگوں کو پانی کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ایسے میں سمرسیبل پمپ لوگوں کے ضرورت بن چکے ہیں اور خراب پمپوں کی مرمت سے لے کر نئے پمپوں کی تیاری تک ایک ماہر کارگر اپنی فنی مہارت سے لوگوں کی مشکلات آسان کر رہا ہے۔ رکنی کے سبحان علی الیکٹرک اسٹور پر استاد محمد ارشد سمرسیبل پمپ بنانے اور مرمت کرنے کے حوالے سے اپنی مہارت کے باعث علاقے میں خاص پہچان رکھتے ہیں۔ کنگری، راڑا شم، موسیٰ خیل، بغاؤ اور بیکر سمیت دور دراز علاقوں سے لوگ اپنے خراب سمرسیبل پمپ لے کر یہاں پہنچتے ہیں۔ استاد محمد ارشد کی کاریگری پر اعتماد کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ لوگ دور دراز علاقوں سے سفر کر کے اپنے پمپوں کی مرمت اور تیاری کے لیے ان کی دکان کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں بجلی کے ساتھ ساتھ سولر پینل سے چلنے والے سمرسیبل پمپ بھی تیار کیے جاتے ہیں جو بجلی کی عدم دستیابی والے علاقوں کے لیے ایک اہم سہولت بن چکے ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ پانی کی سطح دن بدن کم ہونے سے مشکلات
رہی ہیں، ایسے میں سبمرسیبل پمپ پانی کے حصول کا ایک اہم ذریعہ ہے، تاہم پانی کی گرتی ہوئی سطح ایک سنجیدہ مسئلہ ہے جس پر بروقت توجہ نہ دی گئی تو آنے والے دنوں میں صورتحال مزید مشکل ہو سکتی ہے۔ رکنی میں استاد محمد ارشد کی فنی مہارت لوگوں کے لیے سہولت ضرور بن رہی ہے، مگر پانی کی کمی کا بڑھتا ہوا مسئلہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ پانی کے وسائل کے تحفظ اور بہتر انتظام کے لیے بھی مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ دادو تحصیل میہر تھانہ بی سیکشن کے حدود ڈگری کالج کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر 2 افراد زخمی، 4 مسلح ڈاکوؤں نے تاج پیٹرول پمپ کے مینیجر اور سیکیورٹی گارڈ کو یرغمال بنا لیا گیا۔ مسلح ڈاکوؤں نے پمپ مینیجر سے لاکھوں روپے کی نقدی رقم لوٹ لی۔ مزاحمت پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی، مینیجر اور گارڈ شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ واردات بعد ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر تعلقہ اسپتال میہر منتقل کیا گیا۔ حالت تشویشناک ہونے پر دونوں زخمیوں کو لاڑکانہ منتقل کر دیا گیا۔ پیٹرول پمپ سے رقم بینک جمع کرائے جا رہے تھے۔ مینیجر 4 مسلح افراد نے راستہ روک کر یرغمال بنایا اور نقد رقم چھین لی۔ مزاحمت پر ملزمان نے اندھادھند فائرنگ کی ہے اور ہمیں زخمی کر کے فرار ہو گئے۔ وزیر آباد سے ڈسٹرکٹ رپورٹر مہر عابد علی کی رپورٹ کے مطابق اسٹیٹ آف بیلا کی معروف قداور سیاسی شخصیت اور چیئرمین شپ کے امیدوار چودھری فیاض اکبر گمن کا اپنے ڈیرے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اگر عوام نے انہیں خدمت کا موقع دیا تو بیلا کو ترقی، خوشحالی اور بنیادی سہولیات کے حوالے سے ایک مثالی یونین کونسل بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یونین کونسل چک ستیا کے 12 دیہات طویل عرصے سے بنیادی مسائل کا شکار ہیں، جہاں سڑکوں، نکاسیاب، تعلیم، صحت اور دیگر سہولیات کی بہتری وقت کی اہم ضرورت ہے۔ چودھری فیاض اکبر گمن نے مزید کہا کہ بیلا کے گرلز اسکول کو ہائی اسکول کا درجہ دلوانا ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے تاکہ علاقے کی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے دور دراز علاقوں کا سفر نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ رکن قومی اسمبلی بلال فاروق تارڑ کی قیادت میں یونین کونسل چک ستیا کے تمام دیہات میں ترقیاتی منصوبے مکمل کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ امیدوار چیئرمین نے کہا کہ بیلا اور گردنواں کے عوام ہر سال سیلابی صورتحال سے متاثر ہوتے ہیں، جس کے مستقل حل کے لیے فاصلی بند تعمیر ضروری ہے۔ امن و امان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کے خاندان نے ہمیشہ علاقے میں بھائی چارے، امن اور رواداری کے فروغ کے لیے کردار ادا کیا اور آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ میرا یہ کام لاکھوں کا کام کیا ہے، ہم نے لاکھوں کا نہیں کروڑوں کا کام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ جب یہ کام کر رہے ہیں تو بلال صاحب بھی دیکھتے ہیں، وقار چیمہ صاحب بھی دیکھتے ہیں۔ انہوں نے پھر ہمارا یہ سودرا سے آپ جس روڈ پہ چل کے آئے، سب سے پہلے جتنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے مجھے فون کر کے خوشخبری دی کہ بھائی فیاض، آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں، میں نے آپ کا یہ روڈ منظور کرا دیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہمیں یہ بہرام سے آگے لویری والا ہری پور جو روڈ جاتا ہے، اس کی ہمارے ایم پی اے صاحب نے بنیاد رکھی۔ انہوں نے کہا فیاض بھائی یہ ایک اور گفٹ ہم نے آپ کو کر دیا ہے۔ تو اس طرح یہ میرے علاقے کی ترقی اب لوگ دیکھ سے حیران ہوتے ہیں، یار یہ 2014 یا اس سے پہلے کام ہوئے ہیں، اس کے بعد کوئی کام نہیں ہوا، لیکن اب ہمارے علاقے میں کام کی رفتار بلال فاروق تارڑ کی وجہ سے تیز ہو چکی ہے۔ اللہ نے مجھے ٹائم دیا، ان لوگوں نے میرا ساتھ دیا، تو میں بیلا کو ایک سٹیٹ بنا کے دکھاؤں گا، یعنی کہ بیلا کو لوگ دیکھنے آیا کریں گے۔ شاید وہ اسلام آباد کی سڑکوں پر بھی ایسے لائٹیں نہیں ہوں گی جیسے ہمارے روڈوں پر ہوگی۔ میں نے بلال صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ سر روڈ آپ بنا کے دیں، اس کی حفاظت کیسے کرتے ہیں یہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ جب کبھی آپ ادھر آئیں گے آپ دیکھنا، ہم ان کا اب بھی سڑک پہ جو پانی کھڑا ہوتا ہے، میں کل گزر رہا تھا، میں نے دیکھا جدھر جدھر پانی کھڑا تھا ہم نے نیچے اس کو نکال دیا، کیونکہ یار ہمارا راستہ ہے نا، ہم ہر محکمے تو ہر وقت نہیں دیکھ سکتے نا۔ یہی ہمارا حکومت سے بھی ہے کہ ہمارے لوگوں کا مسئلے ہیں، صاف پانی کا مسئلہ ہے، ہاسپٹل کا مسئلہ ہے، اسکول کا مسئلہ ہے۔ اگر ہماری قیادت انشاءاللہ، مجھے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے، اگر بلال صاحب ہمارے لیڈر رہے، یہی الیکشن لڑتے رہے، تو انشاءاللہ یہ میرا خواب اسٹیٹ والا جو بیلا اسٹیٹ والا ہے نا، پورا ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ جی وزیر آباد سے ڈسٹرکٹ رپورٹر مہر عابد علی کی دوسری رپورٹ کے مطابق ریسکیو 122 اور منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن وزیر آباد کے باہمی تعاون سے دونکل میڈیکل کمپلیکس میں فلڈ ریلیف ٹریننگ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ورکشاپ کی قیادت منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن وزیر آباد کے کوآرڈینیٹر چودھری امتیاز احمد گل نے کی، جبکہ فاؤنڈیشن کے رضاکاروں کی بڑی تعداد نے بھرپور شرکت کی۔ ورکشاپ میں ریسکیو 122 کے تجربہ کار ٹرینر محمد جواد اور محمد عمر نے شرکاء کو ابتدائی طبی امداد، فرسٹ ایڈ، ہنگامی حالات میں زخمیوں کے محفوظ منتقلی، سیلاب کے دوران احتیاطی تدابیر، جان بچانے کے بنیادی اصول اور ریسکیو آپریشن سے متعلق عملی تربیت فراہم کی۔ تربیتی سیشن کے دوران مختلف
مختلف عملی مشقوں کے ذریعے رضاکاروں کو ایسے ہنگامی حالات سے نمٹنے کے مؤثر طریقہ بھی سکھائے گئے ہیں تاکہ کسی بھی ناگہانی آفت کی صورت میں وہ بر وقت اور مؤثر انداز میں عوام کی خدمت کر سکیں۔ اس موقع پر چودھری امتیاز احمد گل نے کہا ہے کہ قدرتی آفات بالخصوص ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر رضاکاروں کی پیشہ ورانہ تربیت وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے ریسکیو 122 کو خدمت کی اصلاحتے ہوئے کہا کہ اس قسم کی مشترکہ تربیتی سرگرمیاں نہ صرف رضاکاروں کی صلاحیتوں میں اضافہ کرتی ہیں بلکہ معاشرے میں خدمت خلق کے جذبے کو بھی فروغ دیتی ہیں۔ ورکشاپ کے اختتام پر منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے 50 سے زائد رضاکاروں نے عوام کی جان مال کے تحفظ اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ریسکیو 122 کی شانہ بشانہ خدمات انجام دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ شرکا نے اس تربیتی پروگرام کو انتہائی مفید قرار دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں مامو کانٹن سے۔ ہماری نمائندہ شاہد اقبال کھچی کے مطابق شمشاد اسلم فاؤنڈیشن کی جانب سے دکھی انسانیت کی خدمت کے جذبے کے تحت چک نمبر 516 گاف بے میں پینے کے صاف پانی کے فلٹر پلانٹ کا افتتاح کر دیا گیا۔ اس موقع پر فاؤنڈیشن کے چیئرمین چودھری عثمان کاہلو اور چودھری رضوان کاہلو نے کہا ہے کہ فاؤنڈیشن کا بنیادی مقصد عوام کو صاف پانی کی فراہمی اور انسانیت کی خدمت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مامو کانٹن کے مختلف چکوک میں اب تک 12 فلٹر پلانٹ نصب کیے جا چکے ہیں جبکہ آنے والے دنوں میں مزید 80 فلٹر پلانٹس مختلف دیہات میں نصب کیے جائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو صاف اور محفوظ پینے کا پانی میسر آ سکے۔ تقریب میں سیاسی، سماجی اور معزز شخصیات سمیت اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ شرکا نے شمشاد اسلم فاؤنڈیشن کے اس عوامی فلاحی اقدام کو بھرپور سراہا، اسے علاقے کے لیے ایک اہم خدمت قرار دیا اور فاؤنڈیشن کی کامیابی، ترقی اور خدمت خلق کے سفر کے تسلسل کے لیے نیک تمناؤں اور دعاؤں کا اظہار کیا۔ ہمارے نمائندے آصف بٹ کی رپورٹ کے مطابق مناوا میں واقع پنجاب ہوٹل اپنے صاف ستھرے ماحول، معیاری کھانوں اور بہترین سروس کی وجہ سے علاقے بھر میں ایک منفرد پہچان رکھتا ہے۔ ہوٹل کے مالک میاں ضیاء نے بتایا کہ ان کے ہوٹل میں گھریلو ذائقے کے ساتھ صاف ستھرا اور معیاری ماحول فراہم کرنا ہمیشہ ہماری اولین ترجیح رہی ہے، یہی ہماری پہچان ہے۔ ہوٹل کے مالک کے مطابق محمد عقیل تقریباً 7 سال کی عمر میں ہمارے پاس آیا تھا اور آج اس کی عمر 22 سال ہو چکی ہے۔ ہم نے اسے ہمیشہ اپنے بچوں کی طرح محبت دی ہے اور اس کی ہر ممکن حوصلہ افزائی کی۔ تاہم گزشتہ 2 سال سے وہ کام کے دوران بار بار موبائل فون استعمال کرتا تھا جس کی وجہ سے ہوٹل کے معاملات اور گاہکوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ میاں ضیاء نے مزید بتایا کہ محمد عقیل کچھ عرصہ قبل ہوٹل چھوڑ کر چلا گیا ہے اور معلوم ہوا ہے کہ وہ کسی دوسرے ہوٹل میں کام کر رہا ہے۔ انہوں نے اپیل کی ہے کہ اگر یہ خبر محمد عقیل تک پہنچے تو وہ فوری طور پر پنجاب ہوٹل مناوا کی انتظامیہ سے رابطہ کرے۔ بتایا گیا ہے کہ محمد عقیل کا تعلق خانیوال سے ہے۔ آخر میں ہوٹل کے مالک نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ محمد عقیل کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اسے ہدایت دے اور اگر ممکن ہو تو دوبارہ پنجاب ہوٹل مناوا آ کر اپنی ذمہ داریاں سنبھالے۔ ملک وسیم اختر کی رپورٹ کے مطابق انجمن تاجران نیو مارکیٹ کالیکی منڈی کے نو منتخب کابینہ کی علمبرداری کی پروقار تقریب منعقد ہوئی جس میں تاجروں، سماجی سیاسی شخصیات اور صحافتی تنظیموں کے نمائندوں نے بھرپور شرکت کی ہے۔ تقریب میں انجمن تاجران نیو مارکیٹ کے محمد فیاض احمد کو صدر، منصور شیخ کو چیئرمین، مشتاق گجر کو سینئر نائب صدر، اکمل خان کو نائب صدر، آصف غفار کو جنرل سیکرٹری اور قاسم علی کو فائنانس سیکرٹری منتخب ہونے پر مہمانوں کی طرف سے مبارکباد دی گئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی رائے فخر زمان کھرل تھے جبکہ پریس کلب کالیکی منڈی رجسٹر کے چیئرمین رانا نثار احمد، صدر میاں صفدر علی بھٹی، نائب صدر ملک فاروق نواز کھوکھر، جوائنٹ سیکرٹری میاں ظہور احمد بھٹی، حافظ مظہر اقبال سمیت پریس کلب کے دیگر عہدیداران نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر ایم پی اے ارشد صدر ٹبا روڈ بھی تقریب میں شرکت کی اور ان کا استقبال مالاؤں اور پھولوں کی پتیوں سے کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے منتخب کابینہ کو مبارکباد پیش کی اور یقین دلایا ہے کہ وہ تاجروں کے مسائل کے حل، مارکیٹ کی ترقی اور فلاح و بہبود کے ہر مرحلے پر انجمن تاجران کی شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ انہوں نے اتحاد، باہمی احترام اور مشاورت کے ذریعے کو مزید منظم اور فعال بنانے پر زور دیا۔ صدر انجمن تاجران نیو مارکیٹ محمد فیاض احمد نے اپنے خطاب میں مارکیٹ کے تاجروں اور تقریب میں شریک تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور نیو مارکیٹ کے تاجروں نے مجھے جس اعتماد اور عزت سے نوازا ہے میں اس پر ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ یہ منصب میرے لیے اعزاز کے ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے جسے میں آپ سب کے تعاون، مشاورت اور اعتماد سے پوری دنیا اور خلوص کے ساتھ نبھانے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ میری اولین ترجیح تاجروں کے مسائل کا حل، مارکیٹ کی بہتری اور باہمی اتحاد کا فروغ ہوگا۔ تقریب سے رائے فخر زمان کھرل، میاں صفدر علی بھٹی، منصور شیخ اور حافظ مظہر اقبال نے بھی خطاب کیا۔ مقررین نے انجمن تاجران کی نئی قیادت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ نو منتخب کابینہ تاجروں کے اعتماد پر پورا اترتے ہوئے مارکیٹ کی ترقی، نظم و ضبط اور تاجر برادری کے اجتماعی مفادات کے تحفظ کے لیے مؤثر کردار ادا کرے گی۔ اور انہوں نے نیو مارکیٹ کے عہدیداران اور باقی تمام دکانداروں کو کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ ہر غمی خوشی میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔
खबर शामिल कहते हैं मरीज के से मोहम्मद अली आगा की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िया पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विज़न कमिश्नर लाहौर डिवीज़न की हिदायत और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा राना अदील तसव्वुर की ज़र निगरानी आवाम को मियारी बरवक्त और बावकार तिब्बी सहूलियात की फराहमी सरकारी तिब्बी मराकज़ में सर्विस डिलीवरी के मैयार को मज़ीद मौसर बनाने और तिब्बी खिदमात की मुसलसल मॉनिटरिंग का सिलसिला जारी है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी शेखुपुरा ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के हमरा मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक चक नंबर 44 तहसील फिरोजवाला का अचानक दौरा किया और मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात इंतजामी अमूर मजमूई कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने क्लिनिक के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना करते हुए सफाई सुथराई, डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर अमला की हाजिरी, मुफ्तदियात की दस्तियाबी, तिब्बी आलात की फालियत, मरीजों की देखभाल और मजमूई इंतजामात का बारीक बीनी से जायजा लिया। उन्होंने ज़र इलाज मरीजों और इनके लवाकिन से मुलाकात करके इलाज मुआलजे, अद्वियात की फराहमी, तिब्बी सहूलियात और अमले के रवैये से मुतालिक भी इस्तफसार किया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने क्लिनिक का इंतजामिया को हदायत किया कि मरीजों को बर वक्त मियारी और बावकार तिब्बी सहूलियात की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर अमला अपनी 100% हाजिरी यकीनी बनाए, मरीजों से खुश इखलाकी और जिम्मेदारी के साथ पेश आए, सफाई सुथराई के आला मयार को बरकरार रखा जाए और मुफ्त अद्वियात की बरवक्त दस्तियाबी में किसी किस्म की गफलत ना बरती जाए। उन्होंने कहा कि ज़िया पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक सरकारी तिब्बी मराकज़ में मियारी सर्विस डिलीवरी, जदीद तिब्बी सहूलियात की फराहमी और मरीजों के एतमाद में इजाफा हुकूमत पंजाब के अवली तरजीहात में शामिल हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि तिब्बी मराकज़ में गफलत, गैर हाज़िरी, नाक़िस इंतज़ामात या मरीजों को देखभाल भी किसी भी किस्म की कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जबकि तिब्बी खिदमात के मेयार को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अचानक मुआयनों, मौसम मॉनिटरिंग और मुसलसल फील्ड विजिट का सिलसिला बिला तातुल जारी रखा जाएगा। साहिवाल डिवीज़न ब्यूरो चीफ मियां सलीम बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक कौम पाकिस्तान के पहले निशाने हैदर हासिल करने वाले अजीम सिपाही कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की लाजवाल कुर्बानी को क़ीदा एहतराम से याद कर रही है। वो 27 जुलाई 1948 को कश्मीर के महाज पर दुश्मन के खिलाफ लड़ते हुए जाम शहादत नोश कर गए। कौम अपने इस अजीम हीरो की खिदमात और कुर्बानी को हमेशा याद रखेगी। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद के जुर्रत, हुब्बुल वतनी और इसार आने वाली नस्लों के लिए मसले राह हैं। इन ख्यालात का इजहार उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 198 राय हक वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन चौधरी सगीर अंजुम और सदर मारूफ कालम निगार अलहाज मियां बाबर सगीर ने पाकिस्तान के पहले निशाने हैदर हासिल करने वाले अजीम सपूत कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद के 78वीं बरसी के मौका पर अपने बयान में किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पहले निशाने हैदर हासिल करने वाले अजीम सपूत कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की 78वीं बरसी अकीद एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इस मौके पर मुल्क भर में शोहदा की अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। कैप्टन मोहम्मद सरवर 10 नवंबर 1910 को ज़िला गोचर खान के गांव संगोरी में पैदा हुए। उन्होंने 1944 में पंजाब रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। 27 जुलाई 1948 को कश्मीर महाज पर तलपत्रा के मुकाम पर दुश्मन के मजबूत मोर्चों पर हमले के दौरान बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा करते हुए जाम शहादत नोश किया। चौधरी सगीर अंजुम और अलहाज मियां बाबर सगीर ने कहा कि इनके गैर मामूली जुर्रत और कुर्बानी के इतराफ़ में इन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा अस्करी एजाज़ निशान हैदर अता किया गया। वो इस एजाज़ के पहले वसूल कुरंदा बने। कौम आज कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की लाजवाल कुर्बानी को सलाम पेश करती है और इस अज़म का अयादा करती है कि वतन के दिफा के लिए शोहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। खबर शामिल करते हैं पतोकी से हमारे सिटी रिपोर्टर नवीद मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तहसील पतोकी की जानिब से सदर शेख एहसन सलीम की क़यादत में मुकामी होटल में एक ताज़ीती और मशावरती इजलास तलब किया गया, जिसमें ग्रुप को ज्वाइन करने पर शेख आफाक की जानिब से बेहतरीन इशाइया पेश किया गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तहसील पतोकी के ग्रुप लीडर सैयद शाहीन बुखारी के भाई के वफात के हवाले से मुकामी होटल में ताज़ीती इजलास तलब किया गया, जिसमें बाद ग्रुप को ज्वाइन करने वाले नए मेंबर शेख आफाक की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम ओहदेदारान और मेंबरान के लिए मुकामी होटल में पुरतकुल्फ इशाइया दिया गया। ग्रुप में शामिल होने वाले नए मेंबरान मलिक मोहम्मद आसिफ, न्यूज़ एंकर चौधरी फैजान अली, जिशान सरवर और तैयब अली जोया को मालाएं पहनाकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खुश आमदीद कहा गया और तमाम ग्रुप मेंबरान की जानिब से ग्रुप की बेहतरी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। मीरपुर खास SSI के 3 साला कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए गए मर्द ख़वातीन उस्ताज़ा को मुलाजमतों से फारिग करने और अपने जायज़ मुतालबात की मंजूरी के लिए उस्ताज़ा ने स्टेशन चौक से ऐवान सहाफ़त मीरपुर खास तक एहतजाजी रैली निकाली और मुजाहरा किया। इस मौके पर काशिफ सोमरू, सुनील कोटक, खालिद भट्टी, अब्दुल गनी रबानी, मैडम उम्मे सलमा और दीगर मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत की जानिब से तालीमी साल 2021 और 22 के दौरान स्पेशल सेक्रेटेरिएट इंस्टीट्यूट के मुलाजमीन की भर्ती, सैनिटरी और दीगर हुकूक में मुतल्लिक जारी करदा पॉलिसी पर अमल न होने के बायस उस्ताज़ा शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि 3 साला कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए गए मर्द ख़वातीन उस्ताज़ा को बिला जवाज़ मुलाजमतों से फारिग कर दिया गया, जबकि तकरीबन 250 मुलाजमीन कई बरसों से अपने जायज़ हकूक़ के असूल के लिए जदोजहद कर रहे हैं। मुज़ाहिरीन का कहना था कि सिंध हुकूमत की जानिब से स्पेशल सेक्रेटेरिएट
انسٹیٹیوٹ کے ملازمین کی بھرتی کے لیے مقرر کردہ پالیسی اور معیار پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے سینیرٹی اور دیگر معاملات پر ملازمین میں شدید بے چینی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت ہر سال بجٹ میں ادارے کے ملازمین کے لیے فنڈز مختص کرتی ہے، اس کے باوجود اس کے مسائل کا حل نہ ہونا انتہائی افسوسناک ہے۔ احتجاج کرنے والے اساتذہ نے وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر تعلیم اور متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا کہ 3 سالہ کانٹریکٹ پر بھرتی کیے گئے اساتذہ کو فوری طور پر بحال کیا جائے اور ان کے جائز مطالبات تسلیم کیے جائیں، بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے گا۔ کراچی رپورٹ عبدالوحید ابڑو۔ کراچی نیشنل ہائی وے ملیر کوٹ کے قریب پانی بجلی بحران پر شہریوں کا احتجاج کے باعث نیشنل ہائی وے پر ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہو گئی۔ احتجاج کے باعث دونوں اطراف گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی۔ شہری پانی اور بجلی کی عدم فراہمی کے خلاف سراپا احتجاج، پولیس مظاہرین اور انتظامیہ کے درمیان مذاکرات جاری۔ پولیس احتجاج کے باعث مسافروں کو شدید مشکلات اور ٹریفک جام کا سامنا۔ پولیس نے ٹریفک کی روانی بحال کرانے کے لیے اقدامات شروع کر دیے۔ خبر شامل کرتے ہیں مامو کانٹن سے۔ ہمارے سٹی رپورٹر کاشف نواز کی رپورٹ کے مطابق شمشاد اسلم فاؤنڈیشن کے تحت چک 516 میں فلٹر پلانٹ کا افتتاح کیا گیا۔ تحصیل بناؤ تحریک کے صدر اور چیئرمین رضوان کاہلو عثمان نے اپنے دست مبارک سے کیا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی کا کہنا تھا کہ صاف پانی اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نعمت ہے۔ مامو کانٹن کے نواحی گاؤں چک 516 میں کاہلو برادران چودھری رضوان کاہلو، چودھری عثمان کاہلو نے شمشاد اسلم فاؤنڈیشن کے تحت واٹر فلٹر پلانٹ کا افتتاح اپنے دست مبارک سے کیا۔ چودھری عثمان کاہلو اور چودھری رضوان کاہلو نے ناصر بھٹی کے ڈیرہ پر گاؤں کے لوگوں کے لیے لگایا گیا واٹر فلٹریشن پلانٹ اپنی مدد کے تحت لگایا۔ چودھری عثمان کاہلو اور چودھری رضوان کاہلو نے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا مشن ہے کہ ہم شمشاد اسلم فاؤنڈیشن کے تحت PP 103 کے ہر گاؤں میں پینے کے صاف پانی کے لیے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائیں گے۔ یہی نہیں، ہماری فاؤنڈیشن دوسرے شہروں سمندری کمالیہ تحصیل کے گاؤں میں بھی پلانٹ نصب کرے گی۔ ہم کسی بھی ادارے حکومتی سطح پر کسی سے بھی کوئی فنڈنگ نہیں لیتے۔ پانی اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے، ہم کسی بھی انسان کی صاف پانی کی نعمت سے محروم نہ رکھ سکتے ہیں۔ اس موقع پر شمشاد اسلم فاؤنڈیشن کی جانب سے اہل دریا کے لوگوں کو پانی کی بوتلیں بھی تقسیم کی گئی ہیں۔ شمشاد اسلم فاؤنڈیشن کی جانب سے 2027 تک 80 کے قریب واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائے جائیں گے۔ فاؤنڈیشن دیگر سماجی فلاحی کاموں میں بھی سرگرم عمل ہے۔ اہل دریا کے لوگوں نے کاہلو برادران کے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگوانے پر خراج تحسین بھی پیش کیا۔ سیالکوٹ میں UC کھروٹا سیدہ کے علاقہ گجر ٹاؤن کے مکینوں نے امیدوار MLA صاحبزادہ SN رضا کی انتخابی مہم کے سلسلہ میں مقامی میرج ہال میں جلسہ کا اہتمام کیا، جس میں MNA حلقہ چودھری ارمغان سبحانی، MPA رانا عارف ارنا اور دیگر مسلم لیگی رہنماؤں کا بھرپور استقبال کیا اور وسیع کھانے کا اہتمام کیا۔ مزید تفصیل جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے ضلع بیورو چیف شکیل سیٹھی سے۔ سیالکوٹ کے نواحی علاقہ گجر ٹاؤن کے مکینوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار برائے MLA صاحبزادہ حافظ احسن رضا کی حمایت میں مقامی میرج ہال میں جلسہ کیا، جہاں پر چودھری شمس لودا اور مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے گجر ٹاؤن کے سینکڑوں کارکنوں نے وفاقی وزیر چودھری ارمغان سبحانی MPA، پارلیمانی سیکریٹری رانا عارف اقبال ہرنا اور دیگر مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے قائدین کے اعزاز میں عشائیہ دیا اور ان کا والہانہ استقبال اس انداز میں کیا کہ ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی، ڈول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے گئے اور معزز مہمانان کو پھولوں کی مالائیں پہنا کر ان کا شاندار استقبال کیا۔ اہالیہ نے کھروٹا سیدہ، جن میں چودھری شکیل احمد چودھری، محمود خان چودھری، سیف سید، تنویر حسین، چیئرمین صاحبزادہ خرم شاہ، سید قیصر شاہ، سید زین شاہ، چودھری غضنفر اقبال، ڈاکٹر سید مظفر شاہ فوجی، چودھری جمیل چودھری جمعہ، سید عیسیٰ بھی جلسہ میں شریک ہوئے۔ سٹیج پر موجود سٹیج سیکرٹری نے اپنے قائدین سے والہانہ محبت کا اظہار کیا اور گرجدار آواز کے ساتھ موجود گان اپنے قائدین کے حق میں محبت برے کلمات ادا کرتے رہے اور ناظرین سے خوب داد وصول کرتے رہے۔ اور اس الیکشن کے حوالے سے ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پورے مہاجرین کے الیکشن کے سلسلہ میں چودھری ارمغان سبحانی اور MPA رانا عارف اقبال اس پورے الیکشن میں بڑے متحرک نظر آئے اور ان کی ہر جگہ پر موجودگی ان کے ساتھیوں اور دیگر مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے قائدین کو بھی انہوں نے متحرک رکھا۔ ان کی تقاریر بڑی مدلل اور روح پرور نظر آئیں۔ وفاقی وزیر چودھری ارمغان سبحانی کی بہترین الفاظی اور پکی گفتگو بھی اس الیکشن میں کامیابی کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ میں ایک شعر کا مصرع پڑھتا ہوں کہ ہر بار نیا ہے تیرے ملنے کا ذائقہ۔ اس طرح سے 10 جگہوں پر انہوں نے تقاریر کی، الفاظ ہمیشہ مختلف رہے، اب وہ بڑے
پرجوش اور بڑے پراسر مقرر نظر آئے۔ جلسے میں لوگوں نے تقریباً 2 گھنٹے انتظار کیا مگر عوام کا والہانہ استقبال دید نہیں تھا۔ لوگوں نے بریو خاندان سے والہانہ محبت کی اور ان کی محبت نظر بھی آئی۔ معروف سیاسی و سماجی شخصیات میاں انور جاوید اور معروف مسلم لیگی رہنما میاں محمد سرور نے کہا کہ 2 اگست شیر کی جیت کا دن ہے۔ امیدوار حافظ احسن رضا کے والد گرامی حافظ محمد رضا ہمارے پرانے دوست اور اسی حلقہ سے MLA بھی رہے ہیں۔ وہ کردار و گفتار کے حوالے سے بڑے بہترین اور خدمتگار انسان تھے۔ وہ بڑے جرأت مند بھی تھے۔ میں ان کو احسن رضا کو پیشگی مبارکباد دیتا ہوں۔ اسی جلسہ میں تمام مقررین جن میں حافظ نصر اللہ گجر چودھری، شوکت وزیر علی سمیت تمام سٹیج پر آنے والے مقررین نے پاکستان مسلم لیگ نون اور چودھری ارمان سبحانی، رانا اقبال ہرنا اور ان کی عوامی محبت کو بے حد سراہا۔ امیدوار MLA احسن رضا نے بھی بڑے گرجدار اور فکر انگیز میں تقریر کی اور لوگوں سے خوب داد وصول کرتے رہے۔ اس موقع پر امیدوار برائے MLA صاحبزادہ احسن رضا نے اپنی تقریر میں کہا کہ میں جھوٹے وعدے کرنے والا نہیں، انشاءاللہ آپ کی امیدوں پر پورا اتروں گا اور مہاجرین کے حقوق کے تحفظ کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کروں گا۔ وفاقی وزیر چودھری ارمان سبحانی نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کی بہترین اور عوام دوست حکمت عملی وفاق میں اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی قیادت میں پنجاب میں عوامی فلاحی اور تعلیم کے بنیادی سہولیات اور انفراسٹرکچر کے شعبوں میں نمایاں ترقیاتی منصوبے پایہ تکمیل پر پہنچ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کی قیادت میں پنجاب میں عوامی فلاح، صحت، تعلیم، بنیادی سہولیات اور انفراسٹرکچر کے شعبوں میں نمایاں ترقیاتی منصوبے پایہ تکمیل تک پہنچ رہے ہیں۔ اسی طرح سے انشاءاللہ آزاد کشمیر میں بھی پاکستان مسلم لیگ کی حکومت قائم ہونے کے بعد تعمیر و ترقی و خوشحالی اور عوامی خدمت کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کشمیری عوام آزاد کشمیر کو ترقی یافتہ، خوشحال اور مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو انہیں اپنے ووٹ کی طاقت سے نوازیں۔ مسلم لیگ نون ہمیشہ عوامی خدمت، ترقیاتی منصوبوں، معاشی استحکام اور جمہوری اقدار کی علمبردار رہی ہے اور یہی جماعت آزاد کشمیر کو ترقی کی نئی منازل تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون بنیادی سہولیات بہتر بنائے گی، نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا کرے گی اور خطے میں تعمیر و ترقی اور خوشحالی کے ایک نئے دور کا آغاز کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون ہی عوامی خدمت، سیاسی استحکام اور قومی ترقی پر یقین رکھنے والی جماعت ہے اور کشمیری عوام کے ساتھ اعتماد سے قائم ہونے والی حکومت آزاد کشمیر کو مزید مستحکم، ترقی یافتہ اور خوشحال بنانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ قائم رہنا ہے، اسے چلانے کے لیے بلند حوصلے والا سوچ، ارادہ چاہیے۔ اس کے لیے آپ اس فٹ ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو شہباز شریف سپیڈ کو چائنا بھی تسلیم کرتا ہے۔ ایسے لیڈر کی ضرورت ہے۔ اب اس مقدمے میں جس کے سلسلے میں ہم سب لوگ حاضر ہوئے آپ کی خدمت میں، آزاد کشمیر کے الیکشن کے سلسلے میں، ہم سب مہاجر جموں کشمیر ہیں اور ہماری سب سے زیادہ خواہش یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں، ہماری وہ خطہ جس کا دل ہمارے ساتھ دھڑکتا ہے، جس کے رہنے والے، جس میں شہید ہونے والے، ہر شہید کا جنازہ تابوت پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کر دفن کیا جاتا ہے۔ شفقت اور نگاہ کرم سے حضور قبلہ شیخ الحدیث رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک دین کی فیکٹری لگائی اس شہر میں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے آپ لوگوں کی محبتیں، آپ لوگوں کے چہرے، میں ایک ایک چہرے سے واقف ہوں۔ آپ کا حضور قبلہ شیخ الحدیث رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے محبت کا اظہار، آپ کا چودھری وزیر علی صاحب مرحوم سے محبت کا اظہار، آپ کا چودھری اختر علی مرحوم اور چودھری عبدالستار مرحوم سے محبت کا اظہار،
آپ کا رانا محمد اقبال اور رانا محمد طارق ہرناز صاحب سے محبت کا اظہار. دھیرے میں لوگ کے جا کے گھٹنے پکڑ رہے ہیں کہ ووٹ کٹھے کر کے پیپلز پارٹی کو دے دو تاکہ ہماری کچھ عزت رہ جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ ان کا بائیکاٹ کر کے کچھ رہا ہے، نہ ان کا 2 اگست کو الیکشن کے بعد کچھ رہے گا. میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے جب آپ لوگ سب باہر نکلیں گے، میاں محمد نواز شریف کو ووٹ دیں گے، تو 2 اگست جو کہ اتوار کا دن پڑتا ہے، یہ شام کو اللہ کے فضل و کرم سے یہ کوٹی ہار جائیں گے. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر اسد بیگ کے ساتھ شکیل سیٹھی، بیورو چیف اور نیوز سیالکوٹ. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے گجرات سے اون نیوز کے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق بارش کے بعد ستھرا پنجاب ٹیم کا خصوصی صفائی آپریشن نکاسی یاب اور صفائی کے عمل میں تیزی. وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے وژن ستھرا پنجاب کے تحت ڈپٹی کمشنر گجرات محترمہ نورالعین قریشی کی خصوصی ہدایات پر بارش کا پانی اترتے ہی شہر بھر میں خصوصی صفائی آپریشن کا آغاز کر دیا گیا. ستھرا پنجاب کی ٹیمیں شہر کے مختلف علاقوں، گلیوں اور محلوں میں فوری طور پر متحرک ہیں، جہاں جمع شدہ بارشی پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا جا رہا ہے تاکہ شہریوں کو آمد و رفت میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس کے ساتھ ساتھ بارش کے پانی کے اترنے کے بعد سڑکوں، گلیوں اور عوامی مقامات پر جمع ہونے والے کیچڑ، مٹی اور کوڑا کرکٹ کو بھی فوری طور پر صاف کیا جا رہا ہے. صفائی عملہ جدید مشینری اور دستی وسائل کی مدد سے شہر کے مختلف مقامات پر صفائی کے کام میں مصروف ہے. ضلع انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ مونسون کے دوران شہریوں کو صاف ستھرا اور محفوظ ماحول فراہم کرنے کے لیے ستھرا پنجاب کی ٹیمیں 24 گھنٹے فیلڈ میں موجود رہیں گی اور نکاسی یاب صفائی کے تمام اقدامات بر وقت مکمل کیے جائیں گے. مورکنڈا سے ڈسٹرکٹ رپورٹر ننکانہ صاحب شاہد اقبال بٹی کی رپورٹ کے مطابق مورکنڈا صاف ستھرا پنجاب کی مہم صرف گاؤں تک محدود رہ گئی. محلہ خاکی شاہ مین روڈ پر جمع بارشی اور گندا پانی شہریوں کے لیے عذاب بن گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے صاف ستھرا پنجاب ویژن پر عمل درآمد مورکنڈا میں صرف کاغذات اور انتظامی دعووں تک ہی محدود ہو کر رہ گیا ہے. محلہ خاکی شاہ کے مین روڈ پر بارش اور نالوں کا گندا پانی ہر وقت کھڑا رہنا معمول بن چکا ہے، جس سے نہ صرف علاقے کا ماحول بدبودار ہو گیا ہے بلکہ راہگیر اور مقامی رہائشی بھی شدید اذیت کا شکار ہے. مقامی شہریوں اور تاجروں کے مطابق نالیوں کے باقاعدہ صفائی نہ ہونے اور نکاسی آب کا مناسب نظام نہ ہونے کی وجہ سے گندا پانی مین روڈ پر جمع رہتا ہے. اس سے پیدا ہونے والے مچھروں اور بدبو کی وجہ سے بیماریاں پھیلنے کا شدید خطرہ پیدا ہو گیا ہے. مین روڈ سے گزرنے والی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے بعد گندا پانی دکانوں اور پیدل چلنے والے پر اچھلتا ہے، جس سے کاروباری سرگرمیاں بھی شدید متاثر ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ سڑک پر ہر وقت پانی کھڑا رہنے کی وجہ سے مین روڈ کی حالت بھی خستہ ہو چکی ہے، جبکہ انتظامیہ اور متعلقہ محکمے ساری صورتحال سے باخبر ہونے کے باوجود خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. علاقے کے لوگوں اور تاجر برادری نے اعلیٰ حکام سے ضلع انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے اور محلہ خاکی شاہ مین روڈ کی نکاسی آب کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا زوردار مطالبہ کیا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے تئیں مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں اون نیوز.